رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف سرکار انعامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، جس کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات کے رسالے پر اسرار بھکاری کے صفحہ 1 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فردوس الاخبار کی جلد 5 کے صفحہ 375 کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ میرے سیدی و مرشدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے اس حکم پاک میں ستھری پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا۔ اب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کے ساتھ ہماری وابستگی، پھر اس میں انسان کے ساتھ بہت سے رشتے، بہت سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، والدین، بہن بھائی، شادی ہونے کے بعد بیوی، پھر اس کے بعد بچے، اور یہ اپنے بال بچوں اور جو اپنی کفالت میں ہیں ان کے گزارا کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے۔ اس اہم مسئلے سے عام طور پر عدم توجہی اور لا علمی کی وجہ سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں کہ بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے، جیسا کہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرمان علی شان طبرانی شریف میں نقل کیا ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، فرمایا حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اور حسب ضرورت کسب حلال کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اب ایک اس میں نیت کا عمل بہت زیادہ ہے کہ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے بہت سارے لوگ رزق کے لیے سٹرگل کر ہی رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے سسٹم پر غور کریں تو بچے کی پیدائش کے بعد ہی سے آج کل تو ایسے ادارے بنتے نظر آ رہے، پتہ چلا ہے ایسے ادارے بن گئے کہ بچے کی ولادت سے پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی لوگ اپنے بچے کا نام ان اسکولوں میں داخل کروا دیتے۔ ایسے مطلب وہ بڑے ادارے دنیاوی لحاظ سے کہا جاتا ہے ان کو کہ بچپن ہی سے، اب ہمارے سسٹم پر غور کریں، بچپن ہی سے اب یہ بچہ جیسے جیسے پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کی پڑھائی، اس کی تعلیم، اس کی ایجوکیشن، اس پر اس کی نیتیں کیا ہے؟ اچھا پڑھے گا تو اچھی ڈگری پر جائے گا، اچھی ڈگری لے گا تو اچھی پوسٹ پر جائے گا، یا بزنس میں جائے گا، مینجمنٹ میں جائے گا، کسی عہدے پر جائے گا، کسی منصب پر، دنیا۔ اب اس میں نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی انداز میں رزق کی تلاش کے لیے، مال کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن یہاں دو چیزیں واضح ہیں، ایک حسب ضرورت اور پھر کسب حلال، بقدر ضرورت کسب حلال۔ اب بقدر ضرورت کسب حلال کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ صرف یہ کاروبار کرنا یا دکان پہ جانا یا نوکری کرنا یا کوئی محنت مزدوری کرنا، کوئی بھی تجارت کرنا، یہ اگر ویسے ہی مال کمانے کی نیت سے کر رہا ہے تو صرف مال کی نیت ہے، لیکن اگر اس میں نیت یہ شامل کر لے کہ ماں باپ کی خدمت کروں گا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کروں گا، لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے جو ہے وہ بھیک مانگنے سے بچوں گا، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، اب اس طرح کی اچھی نیتیں شامل کر لے کہ اب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا، اس مال کمانے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، ان کی مدد کروں گا، غریبوں کی خدمت کروں گا، مدارس میں، جامعات میں، فیضان مدینہ میں، مدنی کاموں میں اس کو خرچ کروں گا، اچھی نیتیں اس میں شامل کر لے۔ اب یہ بقدر ضرورت کسب حلال کے لیے کوشش کرنا، اس کی اچھی نیتوں کی برکت سے اس کے لیے کتنا زبردست فائدے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت میں یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رزق حلال کی طلب اور پھر اس کے ساتھ یہ جو اچھی نیتوں کے ساتھ رزق حلال کی طلب کرنے والا ہے، ایک طرف یہ اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جو حلال کمائی کرے، کیوں سوال کرنے سے بچے گا، بھیک مانگنے سے بچنا ہے، اس لیے حلال کمائی کے لیے کوشش کر رہا ہے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب یہ تین چیزیں اس میں تین بنیادی نیتیں اس کی، جس کی رزق حلال کی طلب میں یہ شامل ہو گئی، تو قیامت میں یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص آگے سنیے، اب یہ دوسری جو بری نیت کے ساتھ مال کمانے والا ہے، فرمایا جو شخص حلال کمائی بکثرت مال جمع کرنے کے لیے، دوسروں پر فخر اور بڑائی کے لیے کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ میٹھے اسلامی، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو مال بڑائی کے لیے، فخر کے لیے، تکبر کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کی بڑائی، تکبر، فخر، نمود و نمائش، اس کے لیے مال بکثرت جمع کرتا ہے، حالانکہ کرتا حلال ہے۔ یاد رکھیے کہ اس بری نیت نے اس روزی کو، اس کمائی کو، اس مال کو، اس کی سٹرگل کو، اس کوشش کو اس کے لیے اللہ کی ناراضی کا ذریعہ بنا دیا۔ اگرچہ یہ حلال کما رہا ہے، لیکن اس میں نیت کیا ہے؟ تکبر،
नमूद और नुमाइश, फखर, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों पर फखर और बड़ाई के लिए ये अल्लाह ताला की नाराजगी का जरिया बन गया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कि माल अल्लाह तबारक व तआला की रिजा में आज इनकी सारी के साथ बकदरे जरूरत रिश्तेदारों के हुस्न सलूक, नेक में लगाना, फिर ये कस्बे हलाल की फजीलत तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सआदत में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी फजीलत बयान की। हदीस पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लगातार हलाल की रोजी कमाता है और हराम के लुकमा की आमेजिश नहीं होने देता, अल्लाह ताला उसके दिल को अपने नूर से रोशन कर देता है और हिकमत के चश्मे उसके दिल से जारी हो जाते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अंदाजा करें कि रिज़्क़ हलाल की तलब करना, हलाल करने वाला कितना फजीलत पा लेता है, दिल मुनव्वर हो जाता है, दिल से हिकमत के चश्मे जारी होते हैं। कौन? जो रिज़्क़ हलाल की तलब में लगा रहे, हराम की आमेज़िश न होने दे। ये कोई मामूली काम नहीं कर रहा। जो कारोबार करता है, जो तिजारत करता है, जो रोजी की तलाश में लगा है, ये कोई मामूली काम नहीं, ये शैतान के साथ मुजाहिदा कर रहा है। कीमिया सआदत ही में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र किया कि ताजिर को शैतान लेन देन, नाप तोल, सौदेबाजी, हर मुआमला में बहकाता ही रहता है। चुनांचे एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा, आबिद बेहतर है या ताजिर अमानतदार? समझो रखिएगा। फरमाया, एक बुजुर्ग से पूछा गया कि आबिद बेहतर है या अमानतदार ताजिर? उन बुजुर्ग ने फरमाया, ताजिर अमानतदार बेहतर है, क्योंकि शैतान तराजू और लेन देन के पर्दे में उसके दर पे करता है, लेकिन वो अमानतदार ताजिर उसके खिलाफ करता है। ताजिर जो है तराजू के मामले में, लेन देन के मामले में, नापतोल के मामले में, वादा और इसके मामले में, अब गौर करते चले जाए ना कि लम्हा लम्हा, अब बाज औकात तो यहां तक लोग कह देते हैं कि फी जमाना जब वो दयानतदारी के साथ तिजारत करना मुमकिन नहीं रहा। ऐसा नहीं है प्यारे मीठे इस्लाम में, ऐसा नहीं है। मुश्किल जरूर है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, कि मुमकिन ही नहीं रहा कि हम तिजारत के साथ जो है वो दयानतदारी कर सके। नहीं प्यारे मीठे इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक मांगी जाए, तवक्कुल किया जाए, कनात की दौलत मांगी जाए। हवस जब लग जाती है ना, तो फिर इंसान हलाल और हराम की तमीज उठाता है। प्यारे इस्लाम भाइयों, कस्बे हलाल ही की फजीलत बयान करते हुए मेरे मदनी आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचे हजरत सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा कसब ज्यादा पाकीज़ा है? ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का अपने हाथ से काम करना और अच्छी बै, यानी वो तिजारत जिसमें धोखा और खियानत का दखल ना हो। बेहतरीन पाकीज़ा कसब इसे करार दिया कि अपने हाथ से कमाई करना। अलकासिब हबीबुल्लाह, अपने हाथ से कमाई करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम कमाइयों में ज्यादा पाकीज़ा उन ताजिरों की कमाई है कि जब वो बात करें झूठ ना बोलें, और जब उनके पास अमानत रखी जाए खियानत ना करें, और जब वादा करे उसका खिलाफ ना करें, और जब किसी चीज को खरीदे तो उसकी मुजम्मत यानी बुराई ना करे, और जब अपनी चीज बेचे तो उसकी तारीफ में मुबालगा ना करे, और उन पर किसी का आता हो तो देने में ढील ना डाले, और जब उनका किसी पर आता हो तो सख्ती ना करे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस फरमाने आलीशान में, इस एक हदीस पाक में तिजारत के बेहतरीन उसूल बयान फरमा दिए हैं। तिजारत के बेहतरीन उसूल यहां जिक्र कर दिए। वो
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہترین نمونہ قرار دیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کی جو اللہ نے قسم بیان فرمائی ہے، آپ کے فرمان، آپ کے قول، آپ کی زبان سے نکلے الفاظ کی عظمت کا ہے یہ اظہار کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکیل ہی پیارے مجھے تیرے قول کی قسم ہے، تیری زبان سے نکلے الفاظ کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر حق جاری کیا ہے، حکمت جاری کی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہترین اصول زندگی عطا کیے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ اگر کوئی باپ ہے تو بحیثیت باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھنا اور ان کو بوسہ عطا کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت کے ساتھ محبت کی سیرت کے مطالعہ کو کرے۔ اگر کوئی بیٹا ہے تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ محبت اور ادب کا برتاؤ کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت بیٹا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی بھائی ہے تو بچپن ہی میں دودھ پینے میں اپنے جو ہے وہ بھائیوں کی جو ہے وہ حق کا خیال رکھنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدل کا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی دوست ہے تو اپنے غلاموں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا تذکرہ پڑے۔ اور اگر کوئی سپہ سالار ہے تو بدر و حنین میں جنگی تدابیر کے بہترین اصول مرتب کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اور اگر کوئی شوہر ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرامین پڑھے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کے بعد انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی شوہر ہے تو سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرامین کو پڑھے کہ جو انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد ان کی محبتوں اور شوہر اور بیوی کے ساتھ بہترین اصول مرتب کرنے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اور اگر کوئی تاجر ہے تو ملک شام کے بازاروں میں تجارت کے بہترین اصول مرتب کرنے والے، مدینہ المنورہ میں صحابہ اکرام کو تجارت کے بہترین اصول سکھانے والے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ یہ الغرض زندگی کا ہر شعبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی پیروی نجات ہی کا راستہ ہے، آپ کی اتباع کامیابی کا راستہ ہے۔ اس حدیث پاک میں جس کو امام بہقی نے نقل کیا ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بہترین اصول بیان کر دیے۔ تمام کمائیوں میں پاکیزہ کمائی اسے کہا، تو فرمایا تاجروں کی۔ کن تاجروں کی؟ جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ نے ہماری تجارت کا بربادی کر دی، جھوٹ نے ہمارے سسٹم کو جو ہے وہ کتنا نقصان پہنچایا۔ اب ان چیزوں پر غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی حکمتوں پر غور کریں۔ فرمایا جب بات کرے جھوٹ نہ بولیں، ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں۔ کرپشن کتنی عام ہے، بدعنوانی کتنی عام ہے، جس کو جتنا موقع میسر آتا ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ رنگنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کسی کو 5 روپے کی اپروچ ملتی ہے، 5 روپے کا موقع ملتا ہے، وہ 5 روپے کی بھی کرپشن میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ حالات اس قدر خطرناک حد تک بگڑتے چلے جا رہے، اللہ ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ بچا لے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، جب وعدہ کرے اس کا خلاف نہ کرے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، اور جب کسی چیز کو خریدے اس کی مذمت نہ کرے، اور جب چیز بیچے تو تعریف میں مبالغہ نہ کرے۔ بہترین اصول تجارت کے بیان کر دیے۔ کسب حلال بہت فضیلت والا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ان حلال روزی کے جو تقاضے ہیں یہ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کچھ صحابہ اکرام آپ کے پاس حاضر تھے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں،
ارشاد فرمایا اگر تم نے اس میں راست بازی یعنی دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک دوسرے شخص نے عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں معمار ہوں، ارشاد فرمایا اگر تو نے راست بازی سے کام کیا تو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تیسرے شخص نے عرض کیا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، ارشاد ہوا اگر تو نے بھی راست بازی سے کام کیا تو تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان روایات میں کسب حلال کے فضائل بیان کیے، اور بعض اوقات شیطان وسوسوں میں ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کی کاٹ اس حدیث پاک میں آگے آ رہی ہے جس میں امام طبرانی نے حضرت کعب بن عجرہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے، بہت توجہ کے ساتھ سننے والا یہ فرمان ہے۔ ہمارے کئی معاملات کی اس میں اصلاح ہے، بدگمانیوں کے کئی دروازے اپنے اوپر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں کاروبار میں، روزی کمانے میں، اب جب دنیا کی مذمت اور جو ہے وہ کثرت مال کی مذمت اور اس طرح کی روایات اور واقعات پڑھنے کے بعد اب بالکل بعض اوقات جو ہے وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئیوں کے معاملے میں کوئی روزی کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دکان کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اب اس معاملے میں بھی شیطان بعض نیکوکاروں کو، بظاہر نیکوکاروں کو بدگمانی کا جو شکار کر کے حرام میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ روزی کما رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، مال کما رہا ہے، ابھی اس کی نیتیں کیا ہے ہم نہیں جانتے نا۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، دیکھو جی یہ کاروبار کرتا ہے، یہ دکان کرتا ہے، مال کما رہا ہے، جی پیارے اسلام بھائی اس کی نیت کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین یہ بھی تربیت فرما دی۔ اسی طرح حضرت امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا گردن پر اٹھائے ہیں، یعنی اولیاء کرام کے معمولات بھی دیکھ لیں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اب اس امت کے اولیاء کرام کے معمولات بھی ہمارے سامنے، کہ ان اولیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی خصوصیات عطا کی ہیں، ان کو کرامات عطا کی ہیں کہ غیب سے رزق آ جائے، تھوڑے مال میں برکت ہو جائے، تھوڑے کھانے میں کثیر لوگوں کا پیٹ بھر جائے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اللہ کی اطاعت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، انہیں بسا اوقات دستے غیب سے رزق حاصل ہوتا ہے، پھر بھی سنت ادا کرنے کے لیے کسب حلال کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ حضرت امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے ابراہیم بن ادھم کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا گردن پر اٹھائے، پوچھا، امام اوزائی نے ابراہیم بن ادھم سے پوچھا آپ کا یہ کسب کب تک ہوگا؟ آپ کے اسلامی بھائی آپ کے اس رنج و تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ فرمایا چپ رہو، حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی کسب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بظاہر آپ کو حاجت اتنی نہیں تھی کسب حلال، لوگ اس کے لیے ان سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھی آپ کا کام کر دے، فرمایا نہیں، حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے کر رہا ہوں۔ یہاں جو ذلیل جگہ ذکر کیا ہے، یہ ذلیل سے مراد گناہوں بھری جگہ نہیں ہے، اس سے مراد یہاں وہ جس کو لوگ مطلب کم سمجھے، چھوٹا پیشہ سمجھے، اس کا ذکر ہے یہاں کہ جو رزق حلال کے لیے، کسب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو حلال روزی کمانے میں شرمانا کیسا؟ دنیا کی شرم کی وجہ سے ظاہری گھٹیا کاروبار یا مزدوری چھوڑ کر لوگ اسمگلنگ یا سودی اداروں میں سودی حساب کتاب میں معاونت کی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں،
بظاہر دنیا میں تو وہ بڑے معزز نظر آتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی ظاہری عزت آخرت میں بہت مہنگی پڑ جائے گی۔ اللہ کے مقبول ولی حضرت ابراہیم بن ادہم کی مندرجہ بالا حکایت سے ہمیں درس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے کمایا ہو، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں کسب حلال کے فوائد بیان کیے ہیں، اب اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام کی مذمت بھی بیان کی ہے۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ کسب حلال یا روزی کی طلب کا یہ بیان سن کر کوئی کہے کہ بس مال کماؤ، مال نہیں۔ پیارے بیٹھے اسلام میں صرف اور صرف مال نہیں، اس کے تقاضے رزق حلال کے۔ کیوں؟ نہ کسب حلال کے بے شمار فضائل ہے، وہاں رزق حرام کمانے اور کھانے پر بہت ہی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ بدقسمتی سے آج کسب حلال نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بلا ضرورت جھوٹ بول کر، بلکہ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں تک کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں۔ مال کا عیب اور نقص اگر ہے تو اسے بھی ظاہر نہیں کرتے، بے دریغ ملاوٹ کرتے ہیں، رشوت، سود، دھوکہ بازی، جس بھی گناہ کا سہارا لینا پڑ جائے ضرور لیتے ہیں اور مال کماتے ہیں۔ مال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجیے، انسان اتنا ہی کھاتا ہے جتنی اس کے پیٹ میں گنجائش ہے، اسی قدر پہنتا ہے جس قدر اس کی جسامت ہے۔ باقی آپ کی کمائی آپ کے اہل و عیال کھاتے ہیں۔ وبال، حرام کمائی کا وبال کس پر آئے گا؟ کمانے والے پر۔ لہذا برائے کرم اپنے جسم ناتواں پر رحم کیجئے، خدا را حرام کمائیاں کر کے اسے جہنم کا ایندھن بنانے سے بچائیے۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے وہی رزق بھی عطا کرنے والا ہے۔ جو کچھ مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، مالک ہے، مالک حقیقی ہے، وہ رزاق ہے۔ اس نے جو رزق مقدر کیا، ہم کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ اس معاملے کو آپ اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک سفر میں تھے۔ نماز کا وقت آیا، آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ گھوڑا باندھنے کی جگہ نظر نہ آئی۔ ایک حبشی غلام نظر آیا، اس کو بلایا، اسے کہا تم کچھ دیر کے لیے میرے گھوڑے کے پاس ٹھہرو، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ آپ گھوڑے کے پاس سے ٹھہرا کے نماز پڑھنے گئے۔ نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو گھوڑا اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے اوپر وہ زین رکھی جاتی ہے نا جو بیٹھنے کے لیے، وہ نہیں ہے، اور حبشی جس کو پاس کھڑے کر کے گئے تھے وہ بھی نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے کہ وہ حبشی یہ زین چرا کے بھاگ گیا۔ سفر طویل تھا، پوچھا کہ یہاں کوئی زین بنانے والا کوئی مل جائے گا؟ بستی کے لوگوں نے ایک دو نے بتایا کہ وہ فلاں شخص یہ کام کرتا ہے، اس کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ اسے کہا کہ مجھے وہ زین چاہیے گھوڑے کے لیے۔ اس نے کہ پرانی زین میرے پاس ایک آئی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پیش کر دوں۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے یہ دے دو۔ اب مولا کائنات مشکل کشا علی المرتضیٰ مسجد سے نکل رہے تھے، نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلنے لگے تھے تو دل میں یہ ارادہ کیا تھا میرے پاس 2 درہم ہے، میں یہ اس حبشی کو دے دوں گا، لیکن باہر نکلے تو وہ زین لے کے بھاگ چکا تھا، درہم اس کو نہیں دیے۔ آپ نے جب وہ زین لے کر آیا، وہ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو ہوتی ہے وہ، تو آپ نے دیکھا تو آپ ہی کے گھوڑے کی تھی وہ۔ آپ نے پوچھا کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 2 درہم میں ابھی ایک حبشی غلام بیچ کر گیا ہے، آپ 2 درہم میں لے لیں مجھ سے، 2 درہم میں ہی لے لیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا پڑے اور آنکھوں میں بعض نے لکھا کہ پھر اس کے بعد آنسو آ گئے. اور جب اس نے کہا کہ ابھی ابھی ایک حبشی غلام یہ بیچ کر گیا ہے، آپ مجھ سے 2 درہم میں لے لیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کا اس کا رزق 2 درہم تھا، چند لمحے صبر کرتا علی کے درہم لیتا، لیکن تھوڑی سی بے صبری کر کے لے گیا 2 درہم حرام کے ذریعے سے. اب بعض اوقات حرام کمائیاں کرنے والے یہ کہتے کہ میرے مقدر میں ہی تھا یہ. نہیں پیارے اسلامی بھائی، نہیں. شراب، بدکاری، حرام کمائی، جوئے کا اڈا، یہ سود، یہ جو وعدہ خلافیاں کر کے، یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے، یہ ناپاک مال ملا کے، یہ دودھ میں ملاوٹ کر کے، یہ ناپ تول میں کمی کر کے، یہ مال کا جو سودا چلایا ہے، یہ مت سمجھو کہ تم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. اپنے نفس کے چکر میں مت آؤ. کہتے میرے مقدر میں یہ حرام کی کمائی، نہیں، رزق مقدر کیا ہے، طریقہ تجھے دیا ہے، تو کون سا اختیار کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے. حرام کمائیاں کرنے والے بعض اوقات کہتے نا تو میری قسمت میں رشوتی کے ذریعے لکھا تھا. نہیں بیٹھے اسلام بھائی، پکڑ کس چیز کی ہے؟ پھر پکڑ یہ راستہ اختیار کرنے کی ہے، طریقہ اختیار کرنے کی ہے. اگر حلال رزق مقدر کر دیا، لیکن اگر صبر کرے، قناعت کرے، توکل کرے اپنے مولا پر، حلال ذریعے سے حاصل کرے، ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، اور جنت میں داخلے کی بشارتیں بھی دی گئی ہیں. اور اگر بے صبری کر کے، قناعت کا دامن چھوڑ کے ہاتھ سے، بے صبری کر کے مال کی ہوس میں، لالچ میں، عیاشیوں کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، تکبر و ریا کے لیے اب یہ کمائیوں میں حرام میں لگے گا، بربادی ہے، بربادی، ہلاکت ہی ہلاکت ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے. پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی کی دوستی رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا. اس نے رسولوں سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاک چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو. اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے بھی یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر سن لیجیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال پریشان ہے، بدن گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے اور غذا حرام. پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جابر سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام سے اگا ہے یعنی پلا بڑا ہے، جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتداءً. اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. آج اپنے بچے کو جلتے ہیٹر کے قریب نہیں جانے دیتے، آج اپنے بچے کو جلتے چولہے کے قریب نہیں جانے دیتے، آج اپنے بچے کو گرم استری کے قریب نہیں جانے دیتے. تو حرام کھلا کھلا کے اس کے گوشت میں جو حرام داخل کر رہے ہو، کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے کہ تمہارے اس بچے کے اس گوشت کو، اس جسم کو آگ میں جلا دیا جائے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام کی مذمت بیان کی ہے.
حرام کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد حضرت حماد دوپٹے بیچتے تھے، جب 2 حبہ یعنی معمولی نفع کما لیتے تو گٹھے اٹھا کر گھر آ جاتے۔ حضرت سعد بزرگ صحابہ میں سے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے، ہر دعا قبول، اس کا وظیفہ بتا دے، دعا فرما دے اس کی۔ ارشاد فرمایا کہ حلال خوراک کھایا کرو تاکہ تمہاری دعا مستجاب یعنی قبول ہو۔ سن لیجئے، دعائیں قبول ہونے کا وظیفہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حلال خوراک کھایا کرو تاکہ تمہاری دعا مستجاب یعنی قبول ہو۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کھانا اور کپڑا حرام کا ہوتا ہے، یہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر شب آواز دیتا ہے، جو حرام کھاتا ہے اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ سنت۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص 10 درہم سے کپڑا خریدے ان میں ایک بھی درہم حرام کا ہو تو جب تک کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کا گوشت حرام خوراک سے بنا ہو آتش دوزخ اس کے زیادہ لائق ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن پاک نے واضح کر دیا۔ ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اے ایمان والو، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ رزق حلال کمانے کے فضائل، فوائد، اس کی برکتیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ مسلمان جب رزق حلال کما کر اپنے بیوی بچوں اپنی گھر والے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھتا ہے، حلال لقمہ کھاتا ہے، وہ لقمہ اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جس کے حلال کے فضائل اپنی جگہ، لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرام کے ذرائع جو اختیار کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کتنا کمائے گا؟ سود کھانے والا کتنا کما لے گا؟ رشوتیں لینے والا کتنا کما لے گا؟ ملاوٹ کرنے والا کتنا مال کما لے گا؟ آخر موت ہے۔ ایک دن آئے گا جب تیرے جوڑ ساتھ چھوڑیں گے، ایک دن آئے گا جب تیری توانائی ساتھ چھوڑے گی، ایک دن آئے گا جب تیرے جسم کی طاقت تیرا ساتھ چھوڑے گی، ایک دن آئے گا جب تو بستر پر آئے گا، تیرے گردے، تیرا دل، تیرا جگر، تیرے اعضاء تیرا ساتھ چھوڑیں گے۔ کس کے لیے کمایا؟ یہ مال کیا موت سے بچا لے گا؟ یہ مال کیا قبر کی تاریکی کے لیے کو تیرے لیے جو مال ہوس والا ہے، دنیا کا لالچ والا ہے، حرام ہے، ایک قبر کے لیے جو وہ عذاب نہیں بنا لیا اپنے لیے؟ عیاشیاں کریں گے اہل و عیال، عیاشیاں کریں گے بعد والے، لیکن اپنے لیے وبال جان بنا لیا۔ نمازیں قضا کی، سنتوں کو پامال کیا، شریعت کے اصولوں کو چھوڑا، اور پھر جو ہے وہ مال کی ہوس جو ہے، تقاضے جو ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا اپنی ضروریات کو تھوڑا جو ہے نا وہ کم کریں، اس کو منیمائز کریں، اپنے آسائشوں کو منیمائز کریں، لذتوں کو منیمائز کریں۔ لگژریز میں پڑ گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے، ہم جو ہے وہ سہولیات میں آگے سے آگے، پھر ایک بڑھیا سے بڑھیا کپڑا ایک فنکشن میں پہن لیا، دوبارہ وہ نہیں پہننا۔ تقاضے بڑھتے ہیں، اب جب تقاضے بڑھتے ہیں گھر والوں کے تو کمانے والے کے اوپر پریشر آتا ہے، اس پر پریشر آتا ہے تو یہ پھر حرام میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ موقع تو ملتے ہیں، گناہ تک اپروچ آسان ہو گئی، گناہ کرنا آسان ہو گیا، مواقع زیادہ ملتے ہیں۔
اب جب اس پر پریشر آتا ہے گھر کی طرف سے، یہ جناب وہ حرام کماتا ہے، سود لیتا ہے، پھر رشوتیں لیتا ہے، پھر جب وہ ملاوٹ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، تو چیٹنگ کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، بعض کا دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، اور قبر و آخرت کی تو بربادی ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو بڑی تضرع زاری سے دعا مانگتے دیکھا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے پروردگار تو اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی، اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے اور اپنا ہاتھ اتنا اٹھائے کہ آسمان تک پہنچ جائے، تب بھی اس کی کوئی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کی پشت پر حرام ہے اور اس کے گھر میں حرام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگ تو شبہے کے مال سے بھی احتیاط کا حکم دیتے، حرام تو حرام ہے۔ کیمیا سعادہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے جو شخص 40 روز شبہے کا کھانا کھاتا ہے اس کا دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، رزق حلال کھانے والے کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، دل نور مرا ہو جاتا ہے، اور شبہے کا مال، حرام تو حرام ہے، شبہے کے مال والے کے لیے فرمایا بزرگوں نے 40 روز شبہے والا مال بھی کھا جائے اس کا دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے اس پرفتن دور میں قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہمیں عطا فرمائی۔ دعوت اسلامی 41 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے، تاجروں میں دعوت اسلامی کا الحمدللہ کام ہے، شعبہ تعلیم میں دعوت اسلامی کا کام ہے، ہر شعبے میں دعوت اسلامی خدمت سنت کر رہی۔ نگران شورا باقاعدہ تاجروں کے لیے مدنی چینل پر آپ نے بیان دیکھا ہوگا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز اس حوالے سے بہت ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تجارت کورس باقاعدہ باب المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہے وہ تجارت کورس کا اہتمام کیا گیا، جس کو مدنی چینل پر نشر بھی کیا گیا اور بعد میں بھی وہ مدنی چینل پہ چلایا جا رہا ہے۔ تجارت کورس کہ تجارت کے اصول سیکھے، کسب حلال کے فضائل فوائد، لیکن اگر اس کے مسائل ہی نہ سیکھے، جو سیکھنا اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ جس نے تجارت کرنی اس پر تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ تجارت کورس، پھر مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کے بیانات کی وہ VCD مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، جاری کی ہے، جو فرض علوم کے حوالے سے ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے ہمیں جو ہے نا وہ تربیت دی، اور پھر مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے سے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کی برکت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ جو ہے وہ مینٹلٹی کریٹ ہو رہی ہے، یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ مجھے حرام سے بچنا ہے، حلال میں گزارا کرنا ہے۔ امیر سنت اپنے کلام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، شہا تھوڑی سی روزی پر رہے سب شاد گھر والے، شہا تھوڑی سی روزی پر رہے سب شاد گھر والے، عطا کر دو ہمیں صبر و قناعت یا رسول اللہ۔ جسے صبر و قناعت کی دولت مل گئی، یقین کرے وہ بہت سی آفتوں سے بچ گیا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ یہ سوچ ملتی ہے کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، یہ دنیا ہی دنیا کمانے میں نہیں لگنا۔ یہ مدنی قافلے یہ اسی تربیت ہی کا ذریعہ ہے۔ یہ رزق حلال کے لیے ہمیں کوشاں رہنا ہے، لیکن مدنی قافلوں میں تربیت ملے گی کہ ہمیں کیسے حرام سے بچنا ہے، کیسے گناہ سے بچنا ہے، کیسے اپنے جب نفس کی شرارت سے بچنا ہے، کیسے شیطان کے جالوں کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ تو مدنی قافلوں میں سفر کا معمول نہ چھوڑیے گا کہ زندگی میں یک مشت بارہ ماہ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعتاً میٹھے پیارے اسلام بھائی، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر میں کب نیک بنوں گا، کب میری گناہوں کی عادت چھوٹے گی، کب مال کی محبت دل سے نکلے گی، دنیا کی ہوس کب دل سے نکلے گی۔ نگران شورا کہ وہ بیانات، دو بیانات سے ماخوذ وہ پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، سود اور اس سے بچنے کے، سود اور اس کا علاج، اس سود کے متعلق اہم ترین معلومات، اور پھر حرام یعنی یہ سود سے بچنا، اس کے طریقے اس میں بیان کیے، سود کی مذمت بیان کی۔ امیر علیہ سنت نے اپنے بیان پراسرار بھکاری اس رسالے میں مال حرام کی مذمت بیان کی۔ اس رسالے کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ حرام کی طرف جو ہے نا وہ نفرت بڑھے گی، اور کسب حلال کے لیے جیسا آج گزارشات پیش کی ہیں بیان کے ذریعے کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اولیاء عظام کے ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے کسب حلال کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن توکل کس پر رکھنا ہے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ ہم حرام میں کیوں پڑے؟ ہمارا مالک ہمیں روزی دے گا، ہمارا پروردگار ہمیں رزق عطا کرے گا، اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو نہ چھوڑیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مدنی ماحول کی برکت سے فکر آخرت ملے گی، ایمان کی حفاظت کا فکر ملے گی، اور جو وہ زندگی سنت کے مطابق گزارنے کا طریقہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں استقامت و اخلاص عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔